الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلام کا وہ عظیم تہوار جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، چند دنوں میں وہ تاریخ بھی آنے والی ہے جس موقع پر اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کے جمعہ میں قربانی کے ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کن پر واجب نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ کا بیان آپ سن لیجئے گا، ان باتوں کو دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر واجب ہے، قربانی بھی ان پر واجب ہے۔ قربانی ہے کیا چیز؟ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قربانی کی تاریخ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے ارادے سے منی کی وادی میں پہنچے تھے اور قربانی کی ہر تیاری کر چکے تھے، یہاں تک کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اس کی گردن پر چھری رکھ کر جتنی طاقت ہاتھ میں تھی چھری اتنی طاقت سے چلا دی گئی تھی۔ اگر پوری تاریخ میں بیان کروں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، آپ سن چکے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان کا موقع تھا۔ اولاد کی قربانی مقصود نہیں تھی، لیکن جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی
فہرست میں اللہ نے بڑی سخت آزمائش سے آپ کو گزارا۔ خواب میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دن یہ خواب نظر آ رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان فرمائی قرآن میں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ صاحبزادے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل کی عمر بہت مختصر تھی، لیکن نبی کے بیٹے تھے۔ فوراً جواب میں فرماتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، ستجدنی، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صابر اور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن پاک میں پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب زمین پر اپنے صاحبزادے کو لٹا دیا، پیشانی کے بل الٹا لٹایا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا، بس کرو، ہو گیا۔ اور جنت سے دمبا آیا، اور جنت کا دمبا وہ ذبح کیا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا جو ہے یہ امتحان اور آزمائش کا موقع تھا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم عطا فرمایا، جنت کا دمبا آیا اور جنت کا دمبا ذبح کیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں اور ہاتھ کی رسیاں کھول دی گئی۔ یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ کے سامنے قربانی کی بیان کی۔ اس دور سے لے کر اب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے قربانی کی فضیلت کو بیان فرمایا اور قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانی ہے کیا جو ہم اونٹ، بیل، گائے، دمبا، بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ ان کی ادا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ ہر صاحب حیثیت پر قربانی اپنی جانب سے واجب ہے۔ اور دور اول سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک یہ قربانی کی سنت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اور ہمیں اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، خصی ہے، دمبا ہے، یہ وہ جانور ہیں۔ بھیڑ ہے جسے آپ مینڈھا کہتے ہیں،
یہ وہ جانور ہے جس کی قربانی جائز ہے اور انہی کی قربانی ہوتی ہے۔ عرب میں اونٹ کی کثرت تھی اور اونٹ سب سے زیادہ ہوتے تھے، اس کے بعد مینڈھا یہ ہوتا تھا، اس کے بعد گائے ہوتی تھی۔ تو عام طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی اور آج تک عرب کے اندر سب سے زیادہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے جانور۔ اب تو دنیا میں ٹرانسپورٹنگ کی سہولتیں بہت ہیں، اب ساری دنیا سے اچھا جانور سعودیہ میں اور عرب ممالک میں پہنچائے جاتے ہیں، جس میں ہندوستان سے بھی جانور پہنچائے جاتے ہیں جو اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے جانور پہنچتے ہیں، اور قربانی کا وہ رسم اور قربانی کی وہ سنت ادا ہوتی ہے۔ لیکن عربوں کے مزاج میں اونٹ ہی کی قربانی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں زیادہ کر کے خصی، مینڈھا، گائے اور بیل اور بھینس، لیکن ہمارے ملک کا بہت بڑا علاقہ وہ ہے جہاں حکومت کی طرف سے گائے پر ممانعت ہے، ممنوع ہے، اس لیے اگرچہ ان کی قربانی جائز ہے لیکن حکومتی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی اور کٹے کی اور خصی کی اور مینڈے کی قربانی کی جائے، اس لیے کہ ملک کا ایک طبقہ وہ ہے جس کی عقیدت وابستہ ہے گائے کے ساتھ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ جہاں اجازت ہے وہاں ہوتی بھی ہے۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور قربانی کون کرے، کن پر ہے؟ قربانی کے جانور کے سلسلے میں یہ بات آپ مجھ سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور عیبدار نہ ہو، کانا، لنگڑا، اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہوں، اتنا دبلا اور لاغر نہ ہو کہ چل نہ سکتا ہو، کان کٹا نہ ہو، اگر تھوڑا 1/3 سے کم کٹا ہے تو گنجائش ہے، سینگ والا ہو یا بے سینگ والا ہو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کچھ خصی ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائشی سینگ نہیں ہوتی، منڈے ہوتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ ٹوٹی ہوئی ہو اور بس ذرا سی کھدی لگی ہوئی ہو، پوری سینگ کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، پاؤں کا لنگڑا ہو یا چوٹیلا ہو گیا ہو اور ایسی چوٹ ہو کہ وہ پاؤں زمین پر ٹکا کر چل نہ سکتا ہو، یہ عیبیلے جانور کہے جاتے ہیں اور ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں کرنی۔ اب رہ جاتی ہے بات دانت کی۔ عام طور سے دانت دیکھ کر جانور خریدا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دانت معیار نہیں ہے، اصل معیار اس کی عمر ہے۔ اگر بکرا بکری 1 سال کی ہے تو چاہے اس نے دانت توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں، ادن جسے کہتے ہیں، نہ توڑے ہوں، اگر عمر پوری ہو چکی ہے 1 سال تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت اصل نہیں ہے، چونکہ یہ جانور جو ہم قربانی کے لیتے ہیں وہ ہمارے گھر کے پلے ہوئے نہیں ہوتے، وہ تو سوداگر کے ذریعے سے ہم خریدتے ہیں، اس لیے علامت اور پہچان کے لیے بتا دیا گیا کہ اگر اس نے دانت 2 یا 1 توڑ دیے، اب کھدی نکل رہی ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عموماً چھوٹے جانور 1 برس میں دانت توڑتے ہیں، اس لیے دانت کو ایک پہچان بنا دیا گیا، ورنہ اصل میں دانت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر جانور تندرست ہے، گھر کا پلا ہوا ہے، 1 سال ہو چکے اور اس نے دانت نہیں توڑے، تو اس کی قربانی بالکل بلا تکلف اور تردد کے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ وہاں ادن اور دتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ بھینس یہ 2 سال کی عمر کے ہونے چاہیے۔ اگر 2 سال کی عمر ہو چکی ہے تو اب یہ قربانی کے لیے درست ہے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے تو بھینس کی قربانی نہیں ہوگی، ادن ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال کی ہے اور جس سے آپ لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، اور دیکھنے سے بھی اس کا ڈیل ڈول یہ بتا رہا ہے کہ ہاں 2 سال کی عمر ہوگی، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور ایک آدمی کی طرف سے ایک مکمل جانور کی قربانی واجب ہے۔ غور سے یہ بات سن لیجئے گا، اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو اس غلط فہمی میں لوگوں کو ڈال رہا ہے کہ ارے گھر کے بڑے کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی تو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ایک بات چلائی جا رہی ہے، آپ تک پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، لیکن جن پر ان لوگوں کا قابو چلتا ہے ان کے دل میں یہ بٹھاتے ہیں کہ دیکھو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کر دی ہے۔ غور سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کر دی، یا صحابہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کر دیتے تھے، لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ اگر گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 آدمی صاحب حیثیت ہے تو 10 جانور قربان کیے جائیں، ایک کر لو، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ دل کے اندر ایک طرح کا شبہ بٹھایا جا رہا ہے، اور بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، حدیث پیش کر رہا ہے کہ حضور نے ایک قربانی کی، حضور نے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی، اتنی مضبوط حدیث پیش کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ مشکل وقت ہے، مہنگائی کا وقت ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، ہم بھی اسی پر عمل کر لیں۔ یہ پورے طور سے غلط فہمی ہے اور ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جس آدمی پر جو عمل واجب ہو جاتا ہے تو واجب عمل میں اکیلا ایک آدمی کافی ہوگا، دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ نماز آپ پر واجب، روزہ آپ پر واجب، زکوٰۃ آپ پر واجب، تو آپ اگر اکیلے اپنی نماز پڑھ لیں پورے گھر کی طرف سے ہو جائے گی، روزہ آپ رکھ لیں سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو واجب عمل جس کے اوپر نافذ ہوا ہے، ہر آدمی کو وہ عمل کرنا ہے، وہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا۔ خوب اچھی طرح سمجھو۔ ہاں نفلی عمل جو واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں ہوتا، تو اس نفلی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر سمجھو، نفلی عمل کے اجر و ثواب میں کئی لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، شوق ہوتا ہے کہ ہم سب کی طرف سے کریں، اگر اللہ نے دیا ہے تو سب کی طرف سے کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن اسی طرح سے جو دنیا سے چلے گئے
باپ دادا نانا ماموں خالہ وغیرہ وغیرہ یہ انتقال کر چکے ہیں، تو اب اگر ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے تو یہ نفلی قربانی ہوگی، نفلی عمل ہوگا۔ تو ایسے نفلی عمل میں مثال کے طور پر آپ نے ایک جانور قربان کیا اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک جانور آپ نے ذبح کیا، ایک بکرا حلال کیا مثال کے طور پر، اور آپ نے یہ نیت کی کہ اے اللہ میں نے ایک جانور یہ قربان کیا اور ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ جائے، تو اس میں شرکت درست ہے۔ ایک جانور کی نفلی قربانی میں چند لوگوں کو ثواب کے اعتبار سے شریک کیا جا سکتا ہے، ثواب کے اعتبار سے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی اور آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کی گردن پہ چھری چلایا، ان محمد و امتی، اور آپ نے اس میں اپنی امت کو شامل کیا۔ یہ نفلی تھی، ثواب میں شامل کیا ہے، وجوب میں شامل نہیں کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی 9 بیویاں تھیں حیات، ورنہ ٹوٹل تو 11 ہے، لیکن ایک ساتھ زندہ 9 تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مینڈھا قربان نہیں کیا، ایک گائے کی قربانی کی، 7 حصہ ہوتا ہے، ایک گائے کی قربانی کی، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے الگ مستقل جانور قربان کی۔ اگر ایک قربانی جن پر واجب ہو، ایک قربانی میں سب شریک ہو جاتے تو آپ ایسا نہ کرتے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے شروع کے زمانے میں کیسے قربانی ہوتی تھی؟ صدیق اکبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی 1 کر دیتا تھا، کوئی 2 کر دیتا تھا پورے گھر کی طرف سے۔ یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اور اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ گھر میں 1 قربانی یا 2 قربانی ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھو اللہ کے بندے، صحابہ کا دور اول تو فقر و فاقے کا تھا، ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، وہ اتنی حیثیت میں تھے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ صحابہ تو فاقہ کرتے تھے، گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، ان کے اوپر نہ زکوٰۃ ہوتی تھی نہ قربانی ہوتی تھی، چند گنے چنے صاحب نصاب تھے، کاروباری صحابی تھے، تو وہ 1 قربانی کرتے تھے، اپنی جو واجب تھی گھر والوں کی طرف پر واجب ہی نہیں تھی کہ ان کی طرف سے قربانی کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ اور جب فتوحات ہو گئی صحابہ ہی کے زمانے میں اور فراخی ہو گئی، وسعت ہو گئی اور خوب آشائش ہو گئی، اس تاریخ کو پڑھیے کہ ایک صحابی کے یہاں 10 اونٹ قربان ہونے لگے، اس لیے کہ اب آشائش ہو گئی، اللہ نے اس لائق بنا دیا، کتنے جانور کی قربانی ہونے لگی۔ تو اس لیے یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ واجب قربانی میں اگر چھوٹے جانور ہیں تو ایک کی قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی۔ ہاں بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہے، اس میں 7 قربانی ہے، 7 حصے ہیں، تو ایک جانور میں 7 حصے ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے اونٹ پر بین ہو گیا ہمارے شہر میں، تو اب اونٹ کی قربانی تو ہو نہیں سکتی، ورنہ اس میں بھی 7 حصے تھے۔ دبلا بکرا ہو، 5000 کا ہو چاہے 50,000 کا لیں، قیمت کوئی چیز نہیں ہوتی، حصے کی بات ہے۔ 5000 کے بکرا پر بھی ایک حصہ، 50,000 کے بکرے پر بھی ایک حصہ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیسے کی قربانی کرتے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانور کی قربانی کرتے۔
یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوٹا چھوٹا جانور ہم 10 تولیں، 10 کی قیمت کے بدلے 1 لے لیں، 1 ہی کر دیں، 5-5 ہزار کا 10 لیں گے، کیا ضرورت ہے ہم 50 ہزار کا 1 لے کے کر دیں؟ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 50 ہزار کا کریں گے تو بھی 1 ہی قربانی ہوگی، اب 5 ہزار کا 10 کریں گے تو 10 پر کی قربانی واجب، 10 واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ جانور کا چھوٹا بڑا ہونا، قیمت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے جو معیار بتایا، بڑے پر 7 حصہ، چھوٹے پر 1 حصہ، چاہے وہ میڑا ہو، چاہے مینڈھا ہو، چاہے خصی ہو، چاہے برئی ہو، 1 حصہ، 1 حصے کی قربانی ہو۔ تو گھر میں جتنے صاحب استطاعت ہیں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کہہ نہیں سکتا میں، میرے پاس بہت فون آتے ہیں شہر سے، مختلف علاقوں سے، کہ اس وقت بہت بری حال ہے، کاروبار نہیں، قربانی کرتے تھے لیکن آج ان کے پاس سب ختم ہو گیا، قربانی ان پر واجب نہیں۔ ان کی بیوی کے پاس زیور ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بیوی پر قربانی واجب ہے، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کل تک آپ کی حیثیت تھی، آپ کرتے تھے، آج اس وبا نے کتنوں کو بے حیثیت بنا دیا، قربانی کا وجوب ختم ہو گیا، اب ان پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن جذبہ کسے نہیں ہوتا؟ شوق ہر ایک آدمی کو رہتا ہے کہ ہم کرتے تھے، ہم کریں گے۔ کتنے ایسے بیچارے ہیں جن کے میں جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ وہ کرتے تھے لیکن آج ان کی وہ حیثیت نہیں، قرضہ لے کے قربانی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مت لیجئے قرضہ، اس لیے کہ قرضہ لیں گے اس کی ادائیگی کا مسئلہ آئے گا۔ اللہ نے حالات کی بنیاد پر آپ پر سے قربانی کے وجوب کو ختم کر دیا، مت کیجیے، کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ پھر کل آپ کو انشاءاللہ اس لائق بنا دیں گے، آپ قربانی شوق سے کیجیے گا۔ لیکن قرضہ لے کر قربانی کرنا، اس کو میں بہتر نہیں سمجھتا۔ گھر کی عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس لیے کہ ان کے پاس گہنے ہیں، وہ اپنے میکے سے، اپنے والد کی طرف سے لے کر آئی ہیں جس کی وہ مالک ہوتی ہیں۔ تو اگر شوہر کے پاس نہیں ہے، بیوی کے پاس زیور ہے، تو اب قربانی شوہر پر واجب نہیں، اب اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب شوہر کے پاس پیسہ نہیں، عورت کہتی ہے کہ میں پیسہ نہیں دوں گی، تو یہ غلط ہے۔ وہ اپنے زیور کو فروخت کرے، کم سے کم اتنی قیمت کا، اتنے زیور کا پیسہ بنا لے جس سے ایک واجب قربانی کفایت میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ حصے میں کفایت میں کام چل جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر عورت نہیں کرے گی تو اللہ کے نزدیک وہ گنہگار ہوگی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ان سے اتنا ناراض ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ بڑے جانور 10,000 کا نہیں خرید سکتے، 2,500 3,000 کا حصہ لے لو، لیکن واجب قربانی کرو، واجب قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ گھر کے بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھو۔
جوان بچے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں شریک ہیں، ملکیت سب کے سب والد کی ہے، بچہ بیٹا اگرچہ کام کر رہا ہے، کاروبار میں برابر کا شریک ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو بیٹے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ گھر میں 10 آدمی ہیں، ماں باپ ہیں، 3 بیٹے ہیں اور ان کی شادی بھی ہو گئی اور کاروبار چل رہا ہے، تو اگر باپ کی طرف سے بیٹے کو جو پیسہ دیا جاتا ہے، اگر بیٹا اتنے پیسے کا مالک ہے، اس لیے کہ باپ نے اگر مالک نہیں بنایا تو مالک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کروڑ کا کاروبار کیوں نہ کرتا ہو، مالک ہے اگر اس کے پاس 45,000 روپیہ ہے اگر مثال کے طور پر، اس لیے کہ آج کے زمانے میں 40-45,000 ہوگی تو قربانی واجب ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً اتنی بنتی ہے، اس لیے اگر بیٹے نے باپ نے دیا مہینہ، اب وہ بچا کے رکھ رہا ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا 40-45,000 تو بیٹے پر قربانی واجب ہے، چاہے باپ ہی کیوں نہ کریں، لیکن قربانی واجب ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بس کام میں شریک ہے، اب باپ کی طرف سے اتنا ملتا ہے کہ جیب خرچ ہوتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہوتے ہوئے 2-4-10,000 روپیہ کے مالک ہے تو اس پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر والد اپنے تمام بیٹوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بہو کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، قربانی ہو، ثواب ملے گا، لیکن جہاں تک وجوب کا تعلق ہے واجب نہیں۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے قربانی کے سلسلے میں ذکر کر دیے۔ اس وقت جانوروں کی خریداری ہو رہی ہے، حیثیت کے مطابق ہر آدمی جانور لے رہا ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، شروع کے بیان میں نے مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی، دبلا ہو، موٹا ہو، 5,000 کا ہو، 50,000 کا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، تندرست ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، چاہے 7 کلو کا جانور ہو، چاہے 70 کلو کا جانور ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، جانور تندرست ہو، ایسے جانور کی قربانی کی جائے اور بڑے شوق سے کی جائے، بوجھ سمجھ کر نہیں کہ ہم 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں، بوجھ مت سمجھو، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر آپ جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ سے اور توفیق مانگیے، اللہ ہمیں اس سے بہتر کا لائق بنا دے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے بہتر کریں گے، اگر اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا، نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کو بوجھ اور گرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور امن و سکون کے ساتھ ہم سب کی قربانی کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 اعلان ہے، وہ اعلان بھی سن لیں۔ پہلا اعلان ہے آپ کے ادارے جامعہ اسلامیہ کی طرف سے، آپ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے تک ادارے کی طرف سے مزدور گھر گھر جاتے تھے اور قربانی کا چمڑا وصول کرتے تھے، رسیدیں بناتے تھے، لیکن اب قربانی کے چمڑے کی قیمت اتنی گر گئی ہے اور اتنا سستا ہو گیا کہ اگر مزدور رکھے جائے تو ان کو مزدوری چمڑے سے زیادہ دینی پڑے گی، اس لیے اب مزدور نہیں ہوتے، اب ہمیں آپ سب کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ آپ خود سے زحمت کریں اور جو جس علاقے کا ہے اپنے علاقے میں بھی بتا دوں گا، وہاں خود سے چمڑا پہنچا دے اور رسید بنوا لے۔ مدن پورہ، پانڈے حویلی، مالتی باغ، سغرا کی باغ، چوہٹہ، تار تلہ، یہ جتنے علاقے ہیں اس کا سینٹر بنایا گیا ہے جامعہ اسلامیہ کی قدیم عمارت، یہاں چمڑا پہنچا دے۔ انصار نگر والوں کے لیے انصار نگر کی مسجد میں، اشفاق نگر والے اور اس کے لیے اشفاق نگر کی مسجد میں، ریوڑی تالاب اور گھروا والوں کے لیے جامعہ اسلامیہ عربیہ وہ جگہ طے کی گئی ہے۔ شوالے والوں کے لیے حاجی محمد ہاشم صاحب کی زمین ہے، شوالہ مسجد کے برابر میں وہ جگہ طے کی گئی ہے، وہاں
خود سے چر میں قربانی کو پہنچا دیں اور رسید بنوا لیں، مزدور کا انتظار نہ کریں۔ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ مزدور کا انتظام کیا جائے چمڑے کو وصول کرنے کے لیے۔ دوسرا اعلان ہے ہماری اس مسجد کی عید الاضحیٰ کی نماز سے متعلق۔ انشاءاللہ بڑی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 6 بجے ادا کی جائے گی، صبح 6 بجے، اور نماز انشاءاللہ جو اعلان کیا گیا وقت پر ہی ہوگی۔ بس میں اس مسجد کا اعلان کر رہا ہوں اور مساجد کے وقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رکاوٹوں کو دور فرمائے اور سہولت اور عافیت کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔